حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کی مجلس کے اندر ایک خوبصورت سا نوجوان آ کے ان کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ آ کر ان کے درس میں ان کی مجلس میں بیٹھتا۔ کچھ دن ہو گئے اس نے آنا چھوڑ دیا، وہ نہیں آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نوجوان کی بڑی فکر ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین وہ تو عیاشی میں شراب نوشی میں لگا ہوا ہے، شراب کا دیوانہ ہو گیا ہے، شراب پیتا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی 2 یا 3 آیتیں لکھی اور لکھنے کے بعد اس ایک شخص کو دیں کہ یہ لے جا کر اس کو دینا، اور اس حالت میں دینا کہ جس حالت میں اس نے نشہ نہ کیا ہوا ہو۔ کیا تھی؟ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ عزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، کہ یہ قرآن نازل کیا گیا اس اللہ کی طرف سے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، جو بڑا زبردست علم رکھنے والا ہے، یعنی یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے، غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل توبتی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، ذی الطول اور بہت بڑے فضل والا احسان والا ہے، لا الہ الا هو الیہ المصیر اور لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ مطلب خط دے کر کہا کہ اس کو اس حالت میں دینا کہ جس حالت میں وہ نشے میں نہ ہو، ٹھیک ہو، اور پیچھے صحابہ سے کہا کہ اس کے لیے دعا کرو، اور کہا کہ تم میں سے تمہارے بھائیوں میں سے یعنی کوئی بھی مسلمان جب سیدھے راستے سے ہٹ جائے تو اس کے اوپر تنقید کر کے، اس پر اعتراضات کر کے شیطان کے معاون اور مددگار مت بنا کرو، کہ ایک آدمی سود کے کام میں مبتلا ہے، ایک آدمی زنا کے کام میں مبتلا ہے، ایک آدمی شراب میں مبتلا ہے، جس برائی کے اندر بھی بے نمازی ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کے اوپر تنقید کر کے، اعتراضات کر کے، اس کو برا بھلا کہہ کے شیطان کے مددگار نہ بنا کرو کہ وہ تنگ آ کے مزید ضدی بن کر اس کام میں اور لگے، مجھے تمہیں کیا، میں جو بھی کرتا رہوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے معاشرے میں، آپ کسی پہ تنقید کریں، کچھ کریں، وہ کہتا ہے ہم کر دیں، آپ کو اس سے کیا۔ بلکہ فرمایا حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرو کہ وہ اس کام سے توبہ کر لے۔ جب وہ خط اس آدمی کے پاس پہنچا، اس نوجوان کے پاس پہنچا، اس نے جب اس خط کو پڑھا، اس نے کہا کہ اس خط میں مجھے اللہ کی ذات سے ڈرایا گیا ہے کہ جو بڑا زبردست ہے، طاقتور ہے، علم رکھنے والا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید بھی دلائی گئی ہے، معافی کا بولا گیا ہے کہ توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کی رحمت کا بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ بڑی رحمت والا ہے، اور مر کر ہم سب کو اسی اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اس نوجوان نے اس سے توبہ کر لی، اس گناہ کے کام کو چھوڑ دیا، اس شراب کو چھوڑ دیا۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اس کو اللہ کی رحمت سے امید دلاؤ، اللہ کی ذات سے امید دلاؤ، اس کو اللہ سے کی طرف متوجہ کرواؤ، اس کے نا امید کر کے، اس کو مایوس کر کے، تنقید کر کے، اعتراضات کر کے شیطان کے مددگار نہ بنا کرو۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم جس کو بھی دعوت دیں، جس کے پاس بھی جاتے ہیں، اس کو دعوت دینے کے لیے، یا کوئی ہمیں ایسا معاشرے میں نظر آتا ہے جو کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو اس پہ تنقید کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، گناہ سے ہٹاؤ، نیکی کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ اور اچھی وعظ و نصیحت کے ساتھ۔ غالباً ہارون رشید تھا، ہارون رشید کو ایک آدمی نے، ایک عالم نے جا کر دعوت دی، شاید ہارون رشید ہی بادشاہ تھا، اس کو دعوت دی، اور دعوت دینے میں سخت لہجہ، سخت جملے استعمال کیے، سخت جملے۔ تو ہارون رشید نے کہا اس سے کہ دیکھ بھائی، اس عالم سے کیا کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اچھا شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدترین شخص یعنی فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ آپ سے اچھا شخص موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں، مجھ سے بدترین شخص فرعون کی طرف بھیجا تھا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ فرعون کو نرمی سے دعوت دینا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، توبہ کر لے، سیدھے راستے کے اوپر آ جائے۔ اس لیے کسی کو گناہ سے ہٹانا ہو، نیکی کے راستے پر لانا ہو تو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ پہلے تبلیغ میں کہتے ہیں پہلے دل دے دو اس کو، پھر اس کو لے لو۔ پہلے اپنا دل اس کو دے دیں، پھر اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ گلائیں، ملائیں، کیونکہ آدمی گناہ کا ایسا عادی ہے، آدمی فوراً سے گناہ کے کام نہیں چھوڑتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہماری تقریر کرنے سے، میرا اس کو ٹوک دینے سے۔ اللہ کے نبی کی صفات میں کیا آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یذم احدا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، ولا یطلب عورتہ، اور کسی آدمی کے اندر عیب تلاش نہیں کرتے تھے، مذمت نہیں کرتے تھے یہ کام کیوں کیا۔ غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سالوں میں مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انس یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس لیے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینا، نماز کی طرف لے کر آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ